بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ زبانی قرآن پڑھتے ہوئے اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو نیا وضو کرنا چاہیے یا اسی انداز میں تلاوت آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ تو بات اصل یہ ہے اگر باوضو ہو کے قرآن کی تلاوت کریں گے تو زیادہ ثواب ہوگا، پر خدا نہ خاصہ وضو ٹوٹ جاتا ہے تو قرآن تو ہاتھ میں نہیں ہے، زبانی پڑھتے ہیں تو مومن کی زبان پاک ہوتی ہے، حرج کی بات نہیں ہے، اسی طریقے سے تلاوت کو آگے چلا سکتا ہے، اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر وہ دوبارہ جا کے وضو کر کے تلاوت کرتا ہے تو زیادہ اچھا ہے، زیادہ بہتر ہے، لیکن جائز ہے اسی انداز میں تلاوت کر سکتا ہے۔ جس طرح میں نے گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا، ایک بندہ گاڑی چلا رہا ہے، اس نے پاؤں میں جوتی پہنی ہوئی ہے، تو جوتی پہن کے بھی زبانی قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، تو یہاں بھی اسی انداز میں تلاوت کو کنٹینیو کر سکتا ہے۔ اگر تازہ وضو کر کے آتے ہیں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ بندہ نماز میں کھڑا ہے امام کے پیچھے، تو جب ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، ایک بندہ بالکل امام کے سامنے ہے، تو سب سے پہلے السلام علیکم بولنا ہے تو پہلے وہ امام کی نیت کرے گا کہ امام پہ سلام ہو، پھر ان فرشتوں کی نیت کرے گا جو اس کے دائیں کندھے پہ ان پہ سلام ہو، پھر اس سب میں آخر تک جتنے لوگ ہیں سب کا اس نے نیت کرنی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ان سب پہ، پھر وہاں سے واپس پھر آئے گا، پھر جب آئے گا امام کے پھر کے پیچھے دوبارہ پھر امام کی نیت کرے گا، پھر ان فرشتوں کی اور اپنی بائیں طرف کے تمام نمازیوں کی، اس طرح یہ سلام کہتے ہیں۔ اگر ایک بندہ امام صاحب یہاں کھڑے ہیں اور وہ آگے تھوڑا آگے کر کے کھڑا ہے، اب جب وہ سامنے کرے گا تو سامنے کوئی بھی نہیں ہے، تو سب سے پہلے اپنے دائیں طرف کے کندھے کے اوپر جو فرشتے ہیں اور اگلی سائڈ ہے ان کی نیت کرے گا، جب یہاں سے واپس مڑے گا تو کندھے کی نمازیوں کی امام کی اور آگے ان کی، اسی ترتیب سے اگر بائیں طرف ہے تو پہلے اپنے دائیں طرف والے اور پھر امام اور اگلے لوگوں کی اس کی نیت ہوگی۔ اور سلام کا صحیح طریقہ بھی یہی ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فوراً پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عام طور پہ آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم، یہ طریقہ خلاف سنت ہے، ٹھیک نہیں۔ بڑے سلیقے اور ڈسپلن کے ساتھ اللہ نے اللہ کے نبی کو طریقہ سکھایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہو، پھر واپس آئے پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اتنی جلدی گردنیں پھیرنا یہ اچھا نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ سفر میں ایک بندہ ہے اور اس کے کپڑوں میں شک پڑ گیا ہے اور آگے نیلے کا دل ہے یہ کہ پانی میں نہیں، اب کیا کریں؟ تو دیکھیں شک کی بنیاد پہ اعمال خراب نہیں ہوتے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے شک اور ایک ہوتا ہے یقین۔ جس بات پہ یقین ہے اس پہ عمل کریں۔ شک ہے کہ کپڑے میں کوئی قطرہ تو نہیں گرتا، یقین نہیں، تو جو جس بات پہ یقین ہے اس کو فالو کرے، چھوڑے شک کو، ہمارے گولی اور نماز پڑھے۔ اور اگر درمیان میں پھنسی گئے نہیں آتا ہے کچھ گر گئے تو یوں ہوگا تسلی کر لے، آج کون سا مشکل ہے، تسلی کر لے، کپڑے گیلے ہیں کچھ مسئلہ ہے تو پھر اس کی مجبوری ہے، اب اس میں دیکھ لے کہ وہاں پانی ہے تو سب سے پہلے اس کو دھو لے جگہ کو وضو کر لے، اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کر لے، کوئی ایسی گندگی ایسی سامنے نجاست ہو پھر تو اس میں کپڑے میں نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن کسی شک ہو تو اس میں اگر کوئی چیز ایک چاندی کا روپیہ جو عام ہوتے ہیں اس سے کم اگر وہ قطرے شطرے لگے ہوئے ہیں اور پانی بھی نہیں ہے، وہاں مشکل بھی ہے، وہاں نماز پڑھ لے۔ اگر وقت کے اندر کسی ایسی جگہ پہ پہنچ جائے کہ وہاں پانی ہے تو سب سے پہلے کپڑے کو دھوئے اور دوبارہ نماز رکا دے، اس میں یہی سب سے بہترین طریقہ ہے۔ سفر میں اگر گاڑی کے نیچے یا عام حضر میں جانور آ جاتا ہے، کتا آ جائے، بلی آ جائے، کچھ بھی آ جائے، آنا نہیں چاہیے، اللہ کی مخلوق ہے، چاہے وہ حلال جانور ہیں چاہے وہ حرام جانور ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جو ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پیار کرتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے کتے کو بھی بلی کو بھی کسی کو نقصان اور تکلیف نہ پہنچے۔ آپ نے سنا ہوگا واقعہ کی عورت نے بلی کو باندھا، بھوکا پیاسا رکھا، مر گئی، اللہ نے جنت سے اس کو محروم کر دیا، تو اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے کہ نہ کریں، غلطی سے اگر ہوگی ہے تو بیچارہ کیا کر سکتے ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے چڑیا لگ گئی ہے، کبھی پرندہ آ جاتا ہے، کبھی کوئی ایسی چیز نیچے آ جاتی ہے، اس کا قصور نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی غلطی نہیں ہے،
غلطی تو ویسے بھی معاف ہے. پیارے آقا نے فرمایا رفیع الامت الخطا والنسیان، میری امت سے اللہ نے بھول چوک اٹھا لی. غلطی سے آپ روزہ بھی کھا لیں تو نہیں ہوتا، وہ روزہ بھی فرق نہیں پڑتا، اور غلطی سے کچھ جانور بھی نیچے آ گیا اس سے فرق نہیں پڑتا. اس کے ساتھ جو ہے کہ آپ جا سکتے ہیں، پر اللہ سے معافی ضرور مانگنی چاہیے. اللہ جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے. غلطی انسان کو مان لینی چاہیے. کبھی کبھی انسان کی کوئی ایک چھوٹی سی غلطی اس کی پکڑ کا ذریعہ بن جاتی ہے قصور ہے، غلطی ہے، اس سے معافی ضرور مانگنی چاہیے، لیکن اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا. ہم کیا کریں؟ ایک ساتھی نے سوال کیا کہ دو بھائی ہیں اور ان کی اولاد ہے، دو بیٹے ہیں، ایک بھائی کا بچہ ہے، دوسرے بھائی کی بچی ہے. تو ان دونوں نے کسی ایک تیسری عورت کا دودھ پیا ہے. مثال دو صورتیں بن سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک لڑکے نے دوسری لڑکی کی ماں کا دودھ پیا ہے، وہ اس کی حقیقی ماں اس کی نظری ماں ہوگی، تب بھی ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں. یا ان دونوں نے کسی تیسری عورت کا دودھ پیا ہے، تب بھی ان کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی کہ یہ آپس میں رضائی بہن بھائی. اس طریقے اس مسئلے کو باریکی سے سمجھے ذرا. اگر ایک بھائی کا بیٹا ہے، دوسرے بھائی کی بیٹی ہے، بیٹی نے یا بیٹے نے انہی میں سے ایک دوسرے کی ماں سے بھی ہے. مثلا ایک بھائی کے بیٹے نے دوسری جو اس کی بیٹی ہے اس کی ماں سے بھی لی، چچی کا دودھ پی لیا ہے. اب اس چچی کی اولاد میں جتنی بیٹیاں ہیں اس کی بہنیں ہیں، ان سے شادی نہیں کر سکتی. اور اسی انداز میں اگر اس لڑکی نے اس لڑکی کی ماں کا دودھ پی لیا ہے تو اب اس عورت کے جتنے بچے ان میں سے اس لڑکی کا کسی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، وہ سارے اس کے رضائی بہن بھائی ہیں. اگر اس لڑکی اور لڑکے نے کسی اور تیسری عورت کا دودھ پیا ہے تو یہ آپس میں تو نکاح نہیں کر سکتے، لیکن وہ لڑکی اس کے دوسرے بھائیوں سے شادی کر سکتی ہے. یہ لڑکا بھی اس کی دوسری بہنوں سے شادی کر سکتا ہے کہ اس کے ساتھ تو اس کی چچے کی کزنوں کی رشتہ داری ہے، رضائی بہن بھائی کی رشتہ داری نہیں ہے. اس کو سمجھے. بعض لوگ اس میں بڑا غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. مجھے ایک خاتون ملی، ان کے والد اور ان کی والدہ آپس میں دو شریک بہن بھائی تھے. یعنی مطلب اس طرح کہ اس لڑکی کا جو خامد ہے، خامد تو بہت دور کی بات ہے، لڑکی کی جو ماں اور اس کا باپ تھا، اب ماں باپ بھی مر گئے ہیں اور نیچے والے بھی مر گئے، اب تیسری نسل جا رہی ہے. تو انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ ہمارے جو والد صاحب تھے انہوں نے ایک عورت کا دودھ پیا، مثلا مثال کے طور پہ 1960 میں ایک عورت کا دودھ پی لیا. اس کے بعد ایک اور عورت پیدا ہوئی 8 سال بعد 1968 میں ایک اور عورت نے اسی عورت کا دودھ پیا جس کا اس بندے نے پیا تھا. بعد میں جا کے انہوں نے آپس میں شادی کر لیا. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ برابر عمر میں دودھ پینا شرط ہے. برابر عمر میں شرط نہیں ہے بھائی جان. ایک عورت ہے، بھلے ایک بندے نے 10 سال پہلے دودھ پیے اور دوسری بچی نے 10 سال بعد اس عورت کا دودھ پیا ہے، یا آپس میں بہن بھائی ہے. زمانہ ایک ہونا شرط نہیں ہے، عورت ایک ہونا شرط ہے. اب ان کا آپس میں شادی ہوئی، حالانکہ وہ شادی منعقد نہیں ہوئی، آپس میں بہن بھائی تھے. پھر ان کے آگے بچے ہو گئے، پھر بچوں کے آگے بچے پوتے پر پوتے ہو گئے. اب جا کے کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ چیزیں باریکی سے سوچنی چاہیے. بس اوقات ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں بچہ پیدا ہوا چلو جی اس سے طلاق ہو. بعض لوگ نانی سے دودھ پلوا دیتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے، ٹھیک نہیں ہے، دادی سے پلوا دیتے ہیں. اب ایک بچہ اپنی دادی کا دودھ پیتا ہے تو دادی اس کی ماں بن گئی اور اس کے باپ کی بھی ماں بن گئی. اب اس کا بیٹا بھی اور پوتا بھی کتنی عجیب مصیبت بن جاتی ہے. اس لیے یہ چیز کا احتیاط کرنی چاہیے. اپنی ماں ہی دودھ پلائے تو زیادہ بہتر ہے. کسی اور سے دودھ پلواتے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ اگر کل آپس میں شادی کروائیں گے تو یہ ناجائز ہے، ان کی آپس میں حلال کی شادی نہیں ہے. کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی اور اگر مسئلہ ہے؟ ہاں، یہ مسئلہ یہ کہ اگر آپ سفر میں ہیں یا ابھی یہاں سے سفر کرنے لگے ہیں تو نماز کا وقت ہو چکا ہے تو آپ اپنی نماز پڑھ کے جائیں. اپنے گھر میں ہیں یا سفر میں ہیں وہی جماعت کروائیں اور چلے جائیں. مثلا ایک بندہ 12:30 ہو رہے ہیں، یہاں نماز 1:30 بجے ہونی ہے، آپ نے آگے جانا ہے، آپ گھر میں اپنی جو کی نماز پڑھ کے جا سکتے ہیں. یہ اگر آپ کو یقین ہے کہ آگے کسی بازار میں جائیں گے وہاں کو جماعت مل جائے گی تو آپ تاخیر نہیں کر سکتے. لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز پڑھ کے نکل جائیں. اور یا ایسے ہی سفر میں جاتے جاتے آپ راستے میں بازار میں روڈ کے کنارے مسجد آتی ہے، وہاں گاڑی روکے اگر آپ کی اپنی ہے، یا اگر کسی پبلک ٹرانسپورٹ پہ جا رہے ہیں تو گاڑی اگر رکتی ہے وہاں روک کے آپ نماز پڑھ لیں، اس میں حرج کی بات نہیں ہے. سفر میں آپ کو اور بھی چھوٹ مل سکتی ہے کہ ایک نماز کا اختتامی وقت ہو، مثلا عصر کا اختتام ہو رہا ہے، مغرب کا شروع ہونے والا ہے، مثلا یہاں ٹائم لکھا ہے انہوں نے مغرب جو ہے کہ یہ ہو رہی 6:36 پہ. ایک بندہ جو ہے کہ وہ سفر میں عصر کی نماز اس نہیں پڑھی، بالکل غروب آفتاب قریب ہے، اس نے وضو کیا، عصر کی 4 فرض پڑھے، جو ہی اسلام پھرا مغرب شروع ہو گئی تو فوراً مغرب پڑھ سکتے. یعنی ایسے ایک کو آخر میں لے گیا دوسری کو شروع میں لے آیا. ہو سکتا ہے یہ دو نمازیں جمع ہو سکتی ہیں، دونوں اپنے ٹائم پہ ہوئی ہے. عصر اپنے وقت میں ہوئی ہے، مغرب اپنے وقت میں ہوئی ہے.
بعض لوگ بیچارے بے وقوفی کرتے ہیں، وہ عصر کے وقت میں مغرب بھی پڑھ لیتے ہیں، تو اس کا وہ نماز نہیں ہوتی، ایسے کر سکتے ہیں۔ جی بڑا اچھا بزرگوں نے سوال کیا ہے کہ ایک بندے نے تیمم کیا ہے نماز کے لیے۔ تیمم تب ہوتا ہے جب آدمی کے پاس پانی نہ ہو، پانی نہیں تھا، دائیں بائیں دیکھا، آگے پیچھے 1 کلومیٹر ہے، جو اصل فقہا نے لکھا ہے آپ ایسی جگہ پہ ہیں کہ آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ آپ کی دائیں طرف 1 کلومیٹر تک، بائیں طرف 1 کلومیٹر تک، اور اسی انداز میں آگے بھی 1 کلومیٹر تک، پیچھے بھی نہیں، پانی نہیں، آپ کو نہیں مل سکتے، یا پانی ہے لیکن آپ خرید نہیں سکتے، بامر مجبوری آپ تیمم کرتے ہیں، تیمم کر کے آپ نے نماز پڑھ لی۔ اب اگر اسی وقت کے اندر ہی نماز کا وقت ابھی ہے اور آپ ٹھکانے پہ پہنچ چکے ہیں، پانی آپ کو میسر ہو چکا ہے اور نماز کا بھی اول وہ وقت موجود ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ وضو کریں اور نماز دوبارہ پڑھیں۔ اگر وقت گزر چکا ہے، اختتام ہے، جو ہی آپ وہاں پہنچے، اگر وضو شروع کیا، تیار ہوئے تو نماز کا وقت گزر چکا تھا تو آپ کی کسی نماز ہوگی ہے۔ پانی دیکھ لینا کافی نہیں ہے، پانی پہ قابو پا لینا کافی ہے۔ آپ سفر کر رہے ہیں، ریل آپ کی سمندر کے اوپر سے گزر رہی ہے، دریا کے اوپر سے، تو پانی نظر آ گیا، وہ اعتبار نہیں ہے پانی آپ کے ہاتھ میں ہو، یا پانی ہے لیکن آپ اس پہ قابض نہیں ہے، وہ بندہ آپ کو پانی دینا نہیں چاہتا، تو پھر آپ ایک تیمم سے کئی نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب وقت کے اندر اندر آپ کو پانی مل گیا تو بہتر یہ ہے کہ آپ نماز کو دوبارہ لوٹائیں۔ یہ ایک اور مسئلہ بھی اس کا ساتھ سمجھ لیں کہ ایک بندہ یہاں سے لاہور یا فیصل آباد گاڑی میں جا رہا ہے، اس نے کوشش کی ہے گاڑی والے سے کہ آپ مہربانی کریں گاڑی روکیں، میں نے نماز ادا کرنی ہے، گاڑی والے نے نماز کے لیے گاڑی نہیں روکی، اب اس بیچارے کے بس میں ہے نہیں ہے، بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب وہ اترے گا تو وہاں جا کے نماز قضا کر لے۔ بعض لوگ، میں نے سفر کیا کہ بزرگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ گاڑی کے اندر اسی پر ہی نماز شروع کر دیتے ہیں، بس پہ، کوسٹر پہ، آئی ایکس پہ نماز نہیں ہوتی، ریل پہ ہو سکتی ہے، ان گاڑیوں پہ نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی نے پڑھ لی ہے تو سر سے فرض اتر گیا ہے، لیکن جو ہی اپنے ٹھکانے پر پہنچے گا اسے اس نماز کا لوٹانا ضروری ہوگا، اگر نماز نہیں لوٹائے گا وہ نماز اس کے ذمہ باقی رہے گی۔ جی جہاز پہ تو وہاں وضو کی جگہ ہوتی ہے، اس کے اندر پانی بھی ہوتا ہے، جہاز میں نماز ہوتی ہے، ریل پہ بھی ہو سکتی ہے، آرام سے الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے وہاں وضو بھی آپ آرام سے کر سکتے ہیں، چل پھر بھی سکتے ہیں، وہاں جگہ بھی بچوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، وہاں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، وہاں قبلہ نما بھی ہوتا ہے، تو وہ ٹھیک ہے۔ ریل بھی زمین سے جڑی ہوتی ہے اور جہاز میں ہے، اس میں اللہ نے ایک نعمت دی ہے تو کر سکتے ہیں، اس کی بات نہیں۔ بس سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔